حکیم ایم اے خالد کا کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت بخار، کالا یرکان، اعصابی اور جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ لو جی، میرا خیال ہے کہ حکیم صاحب پچھلے کو 150 سال سے نا بسوں، لاریوں اور ٹرینوں میں پجے ہوئے سالم اونٹ بیچ رہے ہیں۔ کیوں، یہ تمہیں خیال کیسے ہے؟ اس قدر ان کو اونٹ کے گوشت کا تجربہ ہے بھائی۔ جاوید زمان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کرکٹ میچ ہارنے لگتے ہیں تو کوئی فائل لے کر آ جاتا ہے۔ ویسے صحیح کہہ رہے ہیں جاوید زمان صاحب، میاں نواز شریف کرکٹ میں ہارنا نہیں چاہتا، بالکل۔ میاں نواز شریف تو کسی کام میں نہیں ہارنا چاہتا، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیوں ہارے؟ انہیں جی کرکٹ تو وہ شوقیہ کھیلتے ہیں نا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اتنی عوام کھڑی ہے اور میں ہار گیا تو میری تو بڑی نکاتی ہوگی۔ جب ہارنے والا اوور شروع ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر ادھر ادھر کان نکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر مر گیا وہ بندہ جس کو کہا تھا سٹیڈیم میں آ جانا فائل پہ دستخط کرانے۔ یعنی وہ اسی مقصد کے لیے دی ہوتی ہے۔ دو بال رہ گئے ہیں، کہاں مر گیا ہے یہ ٹم، ایک کو بال رہ گیا، آ جا مر جا، ادھر آؤ، کام کرانا بھی نہیں تم لوگوں کو آتا، ادھر لاؤ فائل۔ ایک منٹ یار، ذرا بند کرو یار میچ، بند کر دیا۔ یہ لے شاباش، آئندہ 3-4 بال پہلے آنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پیسہ لوٹنے والے دمبوں کی قربانی بہت ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، او ہو، اور ان دمبوں نے تو اپنی علائشیں پہلے ہی غیر ملکی بینکوں میں ٹھکانے لگا رکھی ہیں۔ آپ کو کوئی صفائی کے بارے میں بھی کوئی ایسا تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ ویسے ایک بات ذرا میری نوٹ کر لیں حضور، یہ صرف دمبے ہی نہیں ہیں، ان میں کھوتے اور کھوتیاں بھی ہیں جو پھک تک نہیں چھوڑتے، اور اگر ان سے کو پوچھ لینا کہ بھائی جی ساری پھک ہی کھا گئے ہو، تو آگے سے جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کیا؟ یہ دیکھو ناک سے کیا کر رہا ہے۔ کھادا پیتا ہضم او گئے۔ ویسے یہ کیسی بد نصیبی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کو کس کس نے کیسے کیسے لوٹا ہے، لیکن ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پوچھ نہیں سکتے انہیں۔ یار یا ان کو پوچھ لو یا ان کو حکومت کرنے دو، چپ کر کے۔ کیا مطلب؟ سارے خبر ہے کہ پابندی کے باوجود سری پائپ بھوننے کا عمل جاری رہا۔ ویسے یار ایک بات ہے کہ پچھلی دفعہ سے بہت بہتر حالات تھے اس دفعہ صفائی سفوئی کے۔ ہاں، پچھلے سال کی نسبت ٹھیک تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن یہ دیکھ لو جو ہم نے اس دن گزارش کی تھی، ہم نے کچھ تنقیدی جملے کہے تھے اس صورتحال پر، اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ ڈی سی او لاہور کے آرڈر پر 34 بندے معطل کیے گئے جو اپنے فرائض سے غفلت برت رہے تھے، موجود نہیں تھے۔ ہم نے ایکچولی ایک چھوٹی سی کمپیریٹیو سٹڈی دی تھی، اور ہمیں کمپیئر کرتے رہنا چاہیے۔ اچھے بڑے جو 6-7 شہر ہیں انہیں آپس میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن رکھنا چاہیے۔ کراچی کمپیریٹیولی زیادہ آرگنائزڈ ہے، نیکسٹ ٹائم ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کراچی سے 4 ہاتھ آگے ہوں۔ یار بہت بہتر صفائی تھی، حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا کہ آپ نے ابھی تنقید کر دی ہے، بہترین میں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ نہیں، بندوبست انہوں نے کیا ہوا تھا، میں نے بھی ایک گزارش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے چینلز نے وہ فوٹیج دکھائی ہے، علائشیں بکھری ہوئی ہیں ہر طرف، جو ہے وہ لاہور ہی تھا نا۔ کراچی کے بھی انہوں نے جو کچھ گرے ایریاز تھے جہاں پر تمام تر انتظامات کے باوجود علائشیں غلاظتیں رہی ہیں، وہ بھی دکھائے۔ تو اچھا یار، اگلی دفعہ کوئی بھی اوجڑی وغیرہ کو علائش باہر پھینکے گا نا، اس کو پانجا لگوانا ہے۔ خبر ہے کہ جلو پارک میں بندر نے ٹوٹے پنجرے سے 3 بچوں کو کاٹ لیا۔ ٹوٹے ہوئے پنجرے سے؟ جی لو جی، میرا خیال ہے ادھر سے کوئی جالی پھٹی ہوگی، باہر بچے کھڑے باندر کو دیکھ رہے ہوں گے، بیچ میں سے آپس میں کسی نے کہہ دیا ہوگا یار کیے نے باندر کا منہ کٹے، اور بچے سمجھتے ہیں کہ باندر کو سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ باندر جتنی دیر کا ادھر رہ رہا ہے اس کو پنجابی آ جاتی۔ چلو یار حد ہوگی، باندر کو چڑھ گیا ہوگا غصہ ہے۔ پھر کہتا ہے باندرانہ صلاحیتیں اجاگر، تو یہ اور کیا ہے؟ یہ یار میں نے جتنا خوبصورت میری بات بھائی جی، باندر سمجھتا ہے ہر بات، باندر بڑا کھوچل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، باندر کی بات کر رہا۔ تم انسان بنو، میں تمہیں بلکہ گائیڈ کر رہا ہوں۔ یہ جس طرح سے تم نے کیا ہے نا، اس طرح تو باندر نے بھی نہیں کیا۔ یار باندر کا ہاتھ ہوتا ہے، تم نے دیکھا نہیں، اور اس نے کوئی چمٹا پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ ہی اس نے باہر نکالا ہوگا۔ چلو آگے خبر پڑھو تم۔ خبر ہے کہ ساہیوال میں ڈرائیور نماز عید پڑھنے چلا گیا، ٹرین 2 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔ اللہ کا یہ شکر کرو کہ وہ ٹرین ڈرائیور شاعر نہیں تھا،
اگر مشاعرہ پڑھنے چلا جاتا تو کم از کم 8 گھنٹے بعد آنا تھا اس نے، اور مشاعرے کی بھی اگر صدارت کر رہا ہوتا، کیونکہ پھر تو آخری شاعر پھر وہی ہونا تھا۔ اس نے بے شک پہلا بھی پڑھا ہو، اس کو کوئی جانے دیتا باہر؟ اگلوں نے سیکورٹی کھڑی کی ہوتی ہے، وہ کیوں؟ وہ کوئی نہیں جانے دیتا، وہ کہتے بھائی جی آپ کو پڑھایا ادھر بیٹھے، وہ صدارتی کلام کس نے سننا ہے؟ ویسے یہ جو ٹرین ڈرائیور ٹرین چھوڑ کے چلا گیا اپنے پنڈ میں، کتنا ظلم ہے وہ، اس کو ویسے چاہیے لٹریشن کرنی، بالکل چاہیے۔ وہ جو سینکڑوں لوگ صرف اس کی بھینٹ چڑھ گئے کہ بھی تم اپنا شیڈیول ایسا بناؤ، تم اس دن چھٹی کر لو۔ نہیں یار چھٹی کو چھوڑو، تم ادھر ہی ساری ٹرین کے مسافروں کو کہو آؤ بھائی جی ایک جنا نماز کرا لو، پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ لو، سمپل۔ اپنے پنڈ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ بس میرا خیال ہے اس کی بیوی نے اس کو موبائل فون پہ بتایا کہ جانو لیلا رسی توڑا کے دوڑ گیا ہے۔ اس نے بہت کہا ہوگا کہ کیا کر رہی ہو، میں ٹرین دوڑا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہوگا ٹرینیں تو روز دوڑتی ہیں، لیلا تو عید کے عید دوڑتا ہے۔ خدا کے واسطے مجھے بھی سنبھالتی ہو، لیلا بھی سنبھال لو، کیا کر رہی ہو؟ جانو تم چھگے ہو، وہ چوگا ہے، وہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا، خود ہی آ کے سنبھال، دبا کر ٹرین کو۔ اس نے چھلانگ لگا کے دوڑ لگا دی ہوگی۔ خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us.